پرویز الہی کہتے ہیں اللہ نے ہمارا راستہ تبدیل کروایا، راستہ دکھانے کے لیے جنرل ریٹائرڈ باجوہ کو بھیجا۔ گزشتہ دنوں ٹی وی انٹرویو میں عمران خان کے اتحادی اور کاف لیگ کے رہنما مونس الہی نے دعویٰ کیا تھا کہ جنرل ریٹائرڈ باجوہ نے پی ٹی آئی کو سپورٹ کیا، بلکہ انہوں نے تو تحریک عدم اعتماد کے وقت بھی انہیں یعنی مونس الہی سے کہا کہ وہ عمران خان کے ساتھ جائیں۔ اب مونس کے والد پرویز الہی نے بھی تصدیق کر دی اور نجی ٹی وی کو انٹرویو میں بتایا کہ انہیں جنرل ریٹائرڈ باجوہ نے کہا تھا آپ کا اور آپ کے دوستوں کا عمران خان والا راستہ بہتر ہے۔ خیال رہے کہ گزشتہ روز نجی ٹی وی کو انٹرویو میں سابق وزیر اعظم عمران خان نے کہا تھا کہ سابق آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ نے ڈبل گیم کھیلا، انہیں توسیع دینا غلطی تھی۔ پرویز الہی کہتے ہیں بزدار کو وزیر اعلیٰ مقرر کرنے کے حوالے سے فیض حمید اور ترین نے بتایا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی نے کہا کہ عثمان بزدار کو بطور وزیر اعلیٰ مقرر کرنے کے حوالے سے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید اور جہانگیر ترین نے بتایا۔ نجی ٹی وی کو انٹرویو میں پرویز الہی کا کہنا تھا کہ شریفوں سے متعلق ہمیشہ خدشہ تھا، وہ جھوٹ بولتے تھے، ان کے ساتھ 18 سال رہا، وہ ہمارے ساتھ ہمیشہ جھوٹ بولتے تھے۔ میں کہتا تھا شریف مجھے کام کرنے نہیں دیں گے، میں یہ بھی کہتا تھا جو کچھ صوبے کے لیے کرنا چاہتا ہوں وہ شریف کرنے نہیں دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ادارے سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ آپ خود سوچ لیں آپ کے لیے کیا بہتر ہے۔ جب بات ہوتی ہے تو ہم اداروں سے مشورہ کرتے ہیں۔ ادارے کو بتایا کہ عمران خان کے ساتھ ہماری کس طرح بات ہوئی تو کہا گیا یہ عزت والا اور بہتر راستہ ہے، یہ ان کی مہربانی ہے، ہمیں نہ بھی بتاتے تو ہمیں کیا کرنا تھا۔ جتنے بھی ادارے کے سربراہ رہے سب کو سپورٹ کیا، کبھی کسی کے خلاف بیان نہیں دیا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ چودھری شجاعت کے سابق آرمی چیف سے کوئی بات نہیں ہوئی، نہ عمران خان نے ڈبل گیم کھیلا ہے نہ باجوہ صاحب نے۔ حالات واقعات آپ کو ایسی جگہ پر چھوڑ دیتے ہیں کہ آپ کے پاس فیصلہ لینے کا راستہ نہیں ہوتا، فیصلہ صحیح اور غلط ہو سکتا ہے۔ میرا خیال ہے عمران خان کا بھی صحیح فیصلہ تھا اور ہمارا اور پارٹی کا بھی صحیح تھا۔ صورتحال مختلف ہونے کے بعد عمران خان اور ان کے ساتھیوں نے کچھ فیصلے اپنی مرضی سے کیے۔ بلاول بھٹو کہتے ہیں ملک میں قبل از وقت انتخابات کروانے کی ضرورت نہیں۔ غیر ملکی میڈیا کو انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ عمران خان کا قبل از وقت انتخابات کا مطالبہ ایک سیاسی ایجنڈا ہے۔ بلاول بھٹو نے مزید کہا کہ جمہوریت کی بقا اور پارلیمنٹ کی بالادستی کے لیے ضروری ہے کہ موجودہ اسمبلی اپنی مدت پوری کرے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کی موجودہ اتحادی حکومت میں پورے ملک سے نمائندگی ہے، تمام اتحادی جماعتیں مل کر مسائل کے حل کے لیے کام کر رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ حکومت کے خاتمے سے متعلق امریکہ پر عائد الزامات میں کوئی حقیقت نہیں۔ بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ عمران خان کے امریکہ پر الزامات صرف سیاسی مقاصد کے لیے ہیں۔ عمران خان ایک نئے سیاسی فارمولے میں حصہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسد عمر نے عدالتوں کو اسکینڈلائز کیا، پی ٹی آئی رہنما ویڈیو اور ٹرانسکرپٹ سمیت عدالت طلب۔ لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ کے جسٹس جواد حسن نے پی ٹی آئی کے احتجاجی دھرنوں کے خلاف درخواستوں پر سماعت کی، جس سلسلے میں سی پی او کمشنر، ڈپٹی کمشنر راولپنڈی اور پی ٹی آئی کی جانب سے ایڈوکیٹ فیصل چودھری عدالت میں پیش ہوئے۔ دوران سماعت جسٹس جواد حسن نے ریمارکس دیے کہ اسد عمر نے 26 نومبر کو جلسے میں عدالتوں اور ججز کو نشانہ بنایا۔ پہلے اسد عمر کی 26 نومبر کے جلسے میں کی گئی تقاریر دیکھی ہیں۔ انہوں نے جلسے میں عدالتوں کو اسکینڈلائز کیا اور عدلیہ کے خلاف توہین آمیز الفاظ استعمال کیے۔ عدالت نے کہا کہ ایڈیشنل رجسٹرر لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ کی درخواست پر اسد عمر کے خطاب کی جواب طلبی کی ہے۔ آئین کے آرٹیکل 14 کے تحت کسی بھی ادارے اور شخصیات کو متنازع نہیں بنایا جا سکتا۔ عدالت کو اختیار ہے کہ آرٹیکل 204(b) کے تحت سزا دے سکتی ہے۔ عدالت نے اسد عمر کو بدھ 7 دسمبر کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا اور ان کے بیان کی ویڈیو اور ٹرانسکرپٹ بھی طلب کر لی۔ عدالت نے اسد عمر کے وکیل کو اگلی سماعت پر اپنے موکل کو ساتھ لانے کا حکم دیا اور کیس کی مزید 7 دسمبر تک ملتوی کر دی۔ لاہور آج بھی دنیا کا سب سے زیادہ آلودہ شہر، بچوں اور بڑوں میں بیماریاں پھیلنے لگی۔ لاہور کا ایئر کوالٹی انڈیکس 364 ریکارڈ کیا گیا۔ لاہور میں اسموگ کے باعث بچوں اور بڑوں میں نزلے، زکام، چسٹ انفیکشن، بخار اور سانس کی بیماریاں تیزی سے پھیلنے لگی۔ لاہور کے ہسپتالوں میں مریضوں کا رش لگ گیا۔ صرف نیو ہسپتال میں یومیہ 300 سے زائد مریض رپورٹ ہونے لگے۔ طبی ماہرین نے شہریوں کو ماسک پہن کر باہر نکلنے کا مشورہ دیا۔ ایئر کوالٹی انڈیکس کے مطابق دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں آج کراچی کا چوتھا نمبر ہے۔